بہت سی سنتیں ہیں، بہت سی سنتیں ہیں، آج ہمارے درمیان وہ عمل میں نہیں ہے، اور یہ امت کی بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے، بہت بڑی اور کمی اور کوتاہی، کہ کتنی حضور کی احادیث ایسی ہیں جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں آج نہیں ملتی، یہ بڑی کمی اور کوتاہی اور محرومی ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر کے اور بڑی محرومی یہ ہوتی ہے جب وہ سنت ہمارے سامنے آ جائے ہم اس سنت کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے ہم نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیسی سنت ہے، یہ کیسے ہوگا۔ یہ خود ایک مثال کے طور پہ یہ ہوا ہے، ایک حدیث مبارکہ ذکر ہوئی، سنت مبارکہ ذکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اب ایک شخص یہ کہے نعوذ باللہ انگلیاں چاٹنا لوگوں کے درمیان میں، یہ جملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ استخفاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے قریب کر دیتا ہے، تباہی کے قریب کر دیتا ہے۔ حضور کی سنتوں کی بے ادبی انسان کی تباہی ہے، تباہی ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر سنائی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی لقمہ گرتا تھا اس پہ مٹی لگ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لقمے کو اٹھا کر کے جھاڑ لیا کر لیتے تھے، صاف کر لیا کر لیتے تھے اور اسے پھر کھا لیتے تھے، استعمال کر لیا کر۔ آج ہمارے نوجوان، اللہ ان کی حفاظت کرے، جب یہ سنتے ہیں تو عجیب سے جذبات آ جاتے ہیں سنت کے بارے میں۔ کیوں؟ عظمت کا وہ معیار اب سامنے نہیں رہا، تربیت ہم نے ان بچوں کی نہیں کی ہے، تعلیم نہیں کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کسی کے گلاس میں دودھ میں مکھی پڑ جائے، صاف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس مکھی کو ڈبو پورا اندر، اسے نکالو اور اسے استعمال کر لو۔ یہ حضور کی حدیث ہے، سنت ہے، مگر ہم نے نہیں سنی، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہمارا معاشرہ ایک دوسرے رخ پہ چلا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے تو آج کل کیسے ہو گئے، اسے اگر کہا جائے نا کہ یہاں اس ریسٹورنٹ میں کبھی 15 دن پہلے مکھی گری ہوئی پائی گئی تو وہ 2 مہینے 3 مہینے تک وہاں کھانا بھی نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، ایک ماحول ہے، ایک مزاج ہے، مگر یہ ماحول اور مزاج اس طور پہ نہ آگے بڑھے ہمارے بچوں میں کہ ان کے ذہنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنتوں کی عظمت کم پڑ جائے۔ آخرت تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔